اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شے کا ایک الٹ ہے، کوئی اچھا ہے تو کوئی برا، کوئی خوش اخلاق ہے تو کوئی بد اخلاق، کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی غصیلا۔ قرآن پاک میں رب پاک نے جینے کی دو راہ بتائیں۔ ایک راہ وہ جو سیدھا راستہ ہے، اچھائی کا راستہ ہے، روشنی کا راستہ ہے، اور ایک راہ وہ جو برائی کا راستہ ہے، اندھیروں کا راستہ ہے۔ ازل سے ایک ہی لڑائی جاری ہے، رحمان کی اور شیطان کی۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ اس کی مانتے ہیں، اور جو شیطان کے ساتھی ہیں وہ اس کی بتائی راہوں پہ چلتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ، یقین کرو اور شک نہ کرو، اور شیطان کا کام ہے ایمان کو وہم میں بدلنا، یقین کو بے یقین ثابت کرنا، اور جس بات میں شک نہیں کرنا اس کو مشکوک بنا دینا، مشتبہ بنا دینا، اور بندے کو شک میں مبتلا کرنا۔ اللہ پاک قرآن میں انسان کو اس معاملے میں رہنمائی فرماتے ہیں کہ اور اگر تجھے کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وسوسہ کیسے پیدا ہوتا ہے، شک کیسے پیدا ہوتا ہے، کسی بات پہ وہم کیسے پیدا ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ آیات دیکھیے۔ سو یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، پس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہو تو مت ڈرو کسی بھی شے سے، بس اللہ سے ڈرو۔ اب آنکھوں کے سامنے اللہ کی یہ آیت موجود ہے، اس کو پڑھ بھی لیا کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اچانک دل میں خیال اٹھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے تو بہت سے دشمن ہیں، اگر کسی نے مجھے مار دیا میرے پاس تو پیسہ موجود ہے، اگر مجھے کسی نے نقصان دے دیا، کوئی چوری ہو گئی، اگر میں نے سچ بول دیا تو پھر تو میرا نقصان ہو ہی جائے گا، کوئی مجھ پہ پھر یقین نہیں کرے گا، وہ فلاں آدمی کالا جادو کرتا ہے، اس کا زور چل گیا تو میرا تو کاروبار سارا ہی بند ہو جائے گا اور میری زندگی کو بھی خطرہ پڑ جائے گا۔ اب یہ آئے وسوسے، اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب قرآن، یہ میرا کلام، یہ میرا پیغام، اس میں کوئی شک نہ کرنا، بھروسہ کرنا مجھ پہ۔ اور انسان کے دل میں وسوسہ اٹھا تو اس کا یقین ڈگمگا گیا، وہ بھول گیا کہ زندگی اور موت تو رب کے ہاتھ میں ہے، اور رب کہتا ہے کہ موت کا ایک دن مقرر بھی ہے، وہ آ گیا تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹے گا اور نہ ایک لمحہ بڑھے گا۔ وہ موت جہاں انسان کی لکھی ہوئی ہے وہیں آئے گی، مگر یقین ہل گیا کہ نہیں، اگر اس نے مجھے جان سے مار دیا تو پھر اللہ سے دوسرا یقین ٹوٹا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں رزق میں دیتا ہوں اور تمہارے نصیب سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور شیطان نے وہم ڈال دیا سچ نہ بولنا کاروبار بند ہو جائے گا۔ یعنی اللہ پاک نے جس بھی بات کا حکم انسان کو دے رکھا ہے اس کا الٹ وسوسہ شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہی اس بات کا حل بھی بتایا اپنے بندوں کو، اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں،
اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی جو مکمل طور پہ اللہ کی بات سے اتفاق کر لیں، اللہ کو ہی مالک اور خالق مان لیں کہ زندگی موت رب کے ہی ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہی ہاتھ میں ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ایمان اللہ پہ مضبوط ہے۔ یہ ان پہ چلتے ہیں وسوسے اس شیطان کے، جو اس کا زور تو انہی پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں، جو کہ اسے دوست بنا لیں، یعنی بات تو دوست کی ہی مانی جاتی ہے، دوست کی بات پہ یقین آ جاتا ہے، دوست کی بات پہ ہی دل مان جاتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، چاہے بعد میں یہاں دنیا کے دوست بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، یقین دلا کر ہی، بھروسہ دلا کر ہی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان بھی یہی کام کرتا ہے۔ تو دل کو تسلی ہو گئی کہ یہ دوست بات ٹھیک کر رہا ہے، تو اس کا زور ان پہ ہی چلتا ہے جو اس کی بات کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا دیں، یعنی اس کی بات کا، اس کے وسوسوں کا اثر قبول کریں، اور یہ اثر ان پہ ہی چلتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیتے ہیں، باقی مخلوقات کو بھی انہی کو جن چمٹتے ہیں، انہی کا راستہ بھوت روکتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کا ڈر بیٹھا رہتا ہے کہ کوئی بھی جن اٹھ کر میری گردن نہ مڑوڑ دے، کوئی بھی انسان مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کوئی بھی میری روزی روٹی نہ چھین لے، کوئی میرے کاروبار بند نہ کروا دے۔ تو یہ کوئی بھی برابر ہو گیا اللہ پاک کے، یعنی شریک ہو گیا، تو شیطان کے وسوسوں کا زور انہی پہ چلتا ہے جو اسے مان لیں اور اس کا پیدا کیا ہوا شک قبول کر لیں۔ تو اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پھر وہ باز نہیں آتے، یعنی اس کی بات پہ آگے سے آگے اندھیروں میں گھرتے چلے جاتے ہیں اور ڈر خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کا علاج بتایا، اپنے بندوں کو راہ دکھائی، اور اگر تجھے کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فوراً اللہ کو یاد کرے، یعنی اللہ کے کسی حکم پہ دل میں ہچکچاہٹ آنے لگے، دل پیچھے ہٹنے لگے، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ رجوع کرنے کا مقصد یعنی اللہ کی پناہ بھی مانگو اور اللہ پہ ہی بھروسہ رکھتے ہوئے اس حکم کو انجام دو، کیونکہ تم جانتے ہو یہ حکم اللہ نے فرمایا۔ اللہ کی پناہ سے یہی مراد ہے کہ جس کام میں دل میں شک پڑے اور وہ کام اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہو، اس پہ عمل کرنا، اگر تم ایمان رکھتے ہو اپنے رب پاک پہ۔ جب تو قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے، یعنی قرآن کا پڑھنا، اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ کے حکموں کو پڑھنا ہے، تو اللہ سے پناہ مانگو کہ وہ تمہیں کسی اللہ کے حکم میں پھسلا نہ دے، تمہیں بھٹکا نہ دے کہ تمہارا ایمان کمزور پڑ جائے، کہ اللہ کی آیت سامنے موجود ہے، اللہ کا حکم سامنے موجود ہے، مگر دل میں شک پڑ گیا، دل میں ڈر پڑ گیا، دل اس کام کو کرنے کی طرف مائل نہ ہو رہا ہو، تو شیطان کا حملہ ہو گیا۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے، زبانی بھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور عملی طور پہ بھی اس کام کو پورا کرنا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا، اور اس حکم میں کوئی شک نہیں۔ وسوسے کیسے آتے ہیں؟ یہ وہ خیال ہیں جو سوچوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، سوچوں کی ایک شکل میں سوچ پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک پازیٹیو سوچ آئی کہ فلاں کام میں نیکی ہے، اور ساتھ ہی ریپلیس ہو گئی
کہ ہے تو نیکی مگر باقی بھی تو عوام ہے، کوئی اور کرے گا تو میں بھی کر لوں گا، ابھی دیکھو بنتا کیا ہے، میں ہی کیوں شروع کروں اگر کوئی اس کا فائدہ ہی نہ ہوا۔ اور آج کل کون سا نیکی کا زمانہ ہے، کون کسی کی سمجھتا ہے۔ تو یہ ہوا وسوسہ جو تازہ تازہ ذہن میں آ گیا، ابھی خیر کا خیال تھا اور ساتھ ہی منفی خیال شروع ہو گئے اسی خیر کے خیال میں۔ اور جب نیکی کا خیال دل میں آ جائے، اور نیکی کا خیال خیر کا خیال ہے اور خیر اللہ کی جانب سے آتی ہے، تو جیسے ہی اللہ کا یہ نیکی کا پیغام خیال کی شکل میں آئے اور ساتھ ہی دل میں سستی آنے لگے، اس نیکی کی مخالفت میں کوئی سوچ آنے لگے، تو بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو آنکھیں کھل جائیں گی جب اللہ کی یاد میں لگ گئے، جب اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، بنا کسی خطرے کے، بنا کسی خوف کے، بنا کسی وہم کے، تو اللہ آنکھیں بھی کھول دے گا، یعنی راستے کھول دے گا، تمہاری ہمت دیکھ کر، تمہاری مستقل مزاجی دیکھ کر، تمہارا ایمان دیکھ کر تمہیں رنگ لگا دے گا، تمہیں اور بھی عطا کرے گا۔ یعنی اللہ پہ ایمان ہے، بھروسہ ہے کہ اس کا کام، خیر کا کام اللہ کو پسند ہے اور میں اس پہ عمل کروں گا، تو وسوسہ ختم ہو جائے گا اور انسان اپنا نیکی کا خیال جو عمل میں لے آئے گا، جب اللہ کی پناہ مانگ لے گا، عملی طور پہ بھی، زبانی طور پہ بھی، تو اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ وسوسہ خدا ختم کر دیتا ہے، وہ وسوسہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ وسوسہ، وہ وہم، وہ شک جنوں اور انسانوں میں سے خیال کی شکل میں تم پہ چھائے، خیال کی شکل میں تم پہ وسوسہ آئے، یا کسی انسان کی زبان نے تم تک پہنچایا ہو، وہ ختم ہو جائے گا۔ پناہ اللہ کی مانگو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور صمد سے مراد چٹان کی بھی ہوتی ہے۔ جب انسان اس مضبوط چٹان کی پناہ میں آ جائے تو وسوسے، خطرات، شک اس حد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فی امان اللہ۔